جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان ملک انصب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت اندرون شالم مارکیٹ میں موجود ہوں۔ اندرون شالم مارکیٹ اندرون لاہور اور لاہور شہر جہاں اعلیٰ روایات کا امین ہے، جہاں بے شمار تاریخی روایات اس علاقے سے، ان گلیوں سے اور ان بازاروں سے وابستہ ہے، وہیں ایک ایسی مسجد میں موجود ہوں جس کی 300 سال کی تاریخ ہے۔ 300 سال قبل، بلکہ اس سے بھی زیادہ اعداد و شمار کے مطابق یہ مسجد تعمیر ہوئی۔ گزشتہ کئی سالوں سے اس مسجد کے جو تعمیر کا عمل تھا وہ رکا ہوا تھا۔ اس تعمیر کے عمل کو جس شخص نے مکمل کیا وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے، چیئرمین قومی تاجر اتحاد لاہور علی حسن گجر۔ علی حسن گجر شاہ عالم مارکیٹ کے ایک تاجر رہنما ہے۔ پورے لاہور میں تاجر برادری کی خدمت کی بات ہو، تاجران کے معاملات اور ان کے مسائل حکام بالا تک پہنچانے کا معاملہ ہو یا مسئلہ کچھ اور ہو، ہر قسم کے معاملات میں اپنی خدمات انہوں نے انجام دی۔ اپنے آباء و اجداد، اپنی اہل خانہ اور اپنے بڑوں کا نام روشن کرتے ہوئے، اپنی جماعت کے سربراہ، اپنے لیڈر خواجہ ذوالفقار گلشن کا نام ہر محاذ پر روشن کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اور اللہ کے گھر کو سجانے میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ آج سے 1-1.5 سال قبل اس مسجد پر انہوں نے نظر دہرائی اور اپنے عملی اقدامات سے دن رات کوششوں کے بعد اس مسجد کو، اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو، اس کی تعمیر کو مکمل کیا اور اس کو جنت جیسا خوبصورت اپنے ہاتھوں سے، اپنے ساتھیوں کی مدد سے اور تعاون سے سجایا۔ میرے ساتھ آج اس مسجد 25 رمضان المبارک کو افتتاحیہ دعائیہ تقریب اور ختم قرآن پاک کی یہ تقریب تھی۔ آج وہ تمام لوگ جو اس اللہ تعالیٰ کے گھر کو جنہوں نے سجانے میں، جنہوں نے خوبصورت بنانے میں اور جنہوں نے 4 چاند لگانے میں کردار ادا کیا، جہاں ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے، وہاں پوری مارکیٹ نے، وہاں تمام نمازی حضرات نے، سب لوگوں نے چیئرمین قومی تاجر اتحاد لاہور علی حسن گجر کو سراہا بھی ہے، خراج تحسین بھی پیش کیا ہے، اور جو کار خیر اور جو زبردست اور بے مثال ایک فریضہ انہوں نے انجام دیا ہے، اس 300 سال پرانی مسجد کو سجایا ہے، اللہ کے گھر کو، اس جنت کو سجایا ہے، آج اس پر انہیں اپریشیٹ کیا ہے۔ میرے ساتھ علی حسن گجر صاحب موجود ہیں۔ بھائی جان بہت شکریہ، میں نے چونکہ آپ کے بارے میں باتیں کچھ طویل ہو گئیں، اس پہ معذرت ہے۔ پوچھنا چاہوں گا کہ آج یہ افتتاحیہ تقریب تھی، ختم قرآن پاک تھا، ماشاءاللہ پورا رمضان رحمتیں، برکتیں اور روح پرور مناظر یہاں پر دیکھنے کو ملے، ہم نے بھی دیکھے، آپ نے بھی، ہم سب نے دیکھے، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک بار پھر جہاں اپنے تاجر برادری کا نام روشن کیا، ایک بار پھر اپنے بڑوں کا، اپنے لیڈر کا اور پوری تاجر برادری کا نام آپ نے اس اللہ کے گھر کو سجا کر روشن کیا ہے، کیا پیغام دیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد بے حساب شکر گزار ہوں کہ مالک کریم نے میرے زبان سے جو الفاظ اس مسجد کے حوالے سے آج سے تقریباً 2 سال پہلے نکلے تھے، اپنے فضل و کرم سے اور پنجتن پاک کے صدقے، حضرت داتا علی حجویری اور مرشد صحیح شہباز قلندر کے صدقے اللہ تعالیٰ نے وہ پورے کیے ہیں۔ میں نے ادھر اس مسجد میں گاہے بگاہے کبھی کبھار کوئی نماز ادا کرنے آتا تھا، کبھی کبھار شالمی جب آتا تھا تو اتفاق ہوتا تھا، تو ایک دن امام مسجد نے مجھے بتایا کہ مسجد کے جو معاملات ہیں، امام کی تنخواہ سے لے کر اس کے انتظام و انصرام کے حوالے سے اس میں بہت زیادہ قباحتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے، اس کا گھر تھا، اس نے یہ بات کرنا ہے، اسی نے یہ بات کروایا ہے۔ مجھے کچھ معاملات کا علم آیا، دکانوں پہ قبضہ تھا، کچھ دائیں بائیں لوگ جو ہیں وہ مسجد کی بجلی بھی استعمال کرتے تھے، پیسے بھی ادا نہیں کرتے تھے، اور من مانی کا 100 200 300 جو ریت ہے اندرون شہر کی، کہ اگر مسجد ہے مین کے اوپر گراؤنڈ فلور پہ تو وہ کہیں گے ہم لفٹ لگوا دیں گے 10ویں منزل پہ، اعظم مارکیٹ مسجد بڑی بنا دیتے ہیں، نیچے دکانیں بنا لیتے ہیں۔ تو خیر وہ میں نے کہا یار یہ دکانیں کوئی نہیں بنیں گی، جیسے مسجد ہے ویسے ہی رہے گی، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، پایا تکمیل پہ اللہ نے پہنچانی ہے۔ تو یہ اندرون شہر کی خوبصورت مسجدوں میں سے ایک مسجد ہوگی۔ مسجد جو بھی ہے وہ خوبصورت ہی ہوتی ہے، یہاں پہ جتنی خوبصورتی، نفاست اور سہولیات ہوں گی، نمازی اتنی کثرت سے آتے ہیں۔
پھر میرے علم میں آیا کہ پچھلے 77 سال سے 77 ایئر سے کبھی اس مسجد میں نماز جمعہ اور نماز عید نہیں ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی سنڈے کا دن تھا 7 یا 8 مارچ تھی 2022، مجھے یاد ہے، ایک آدھے دن کا آگے پیچھے ہوگا۔ تو میں نے پھر پہلے جو فرسٹ کمنگ جمعہ آیا وہ جمعہ شروع کروایا، اس کے بعد رمضان، انجینئر، آرکیٹیکچر، پھر میرے جو بزنس کے حوالے سے دوست تھے، میرے قائد محترم، میرے استاد جناب محترم المقام، اللہ انہیں صحت تندرستی زندگی دے، ان کا سایہ ان کے اہل و عیال اور ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، جناب خواجہ اظہر گلشن صاحب، ان کو میں نے اس حوالے سے کنورسیٹ کیا، ان سے اعتماد حاصل کیا کہ یہ میں نے سٹیپ اٹھایا، توکلت علی اللہ، آپ کی دعا اور نگاہ کی مجھے ضرورت ہے۔ پھر 5 سے 7 لوگوں نے ہم نے مل کر یہ ایفرٹ شروع کی، جس میں حاجی محمد نثار صاحب، حاجی محمد اشفاق صاحب، حاجی ارشد صاحب، حاجی محمد اقبال صاحب، ہمارے لاہور کا فخر، شالمی کی شان، لاہور کا مان حاجی محمد حنیف صاحب، میرے بھائی ملک شباد ریاض صاحب، میرے چھوٹے بھائی چودھری احمد بخش صاحب، انہوں نے پھر میرے ساتھ گاہے بگاہے یہاں سے دکانیں بھی مسجد کو واپس اور وہ وقف کر دی کہ جو ادھر سے معاملات خراب تھے وہ سلجھاؤ کی طرف آ گئے۔ پھر جو انجینئر، آرکیٹیکچر، نقشہ نفیس تھے، ان کو میں نے اپنے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے تھے انہیں بروئے کار لاتے ہوئے انہیں بلانا شروع کیا کہ اس کا چھوٹی سی مسجد ہے، اس میں گنجائش بڑھے، اس کی خوبصورتی بڑھے۔ مگر جب بھی میں کوئی کام کا ارادہ کرتا تھا، میں دیکھتا تھا میرے مالک کی مدد اور اس مسجد کا جو ڈیزائن ہے، جو نقشے والے آرکیٹیکچر انٹیریئر ڈیزائنر بنا کے جاتے تھے، ان سے منفرد رات کو اللہ تعالیٰ مجھے دل دماغ میں ڈال دیتے تھے، اور جب میں ان سے پراپر میں ڈسکس کرتا تھا کہ یار ایسے نہیں، ایسے کیا جائے، اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ میں کیمروں پہ گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا تھا، کوئی ٹائل غلط لگ جاتی تھی یا میں خود آ جاتا تھا یا کسی کو بھیج دیتا تھا کہ یار یہ ٹائل فلانی جگہ پہ غلط لگ رہی ہے، اس کو یہاں سے نہیں یہاں پر ایڈجسٹ کروایا جائے۔ تو شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ، جامعہ مسجد حضرت غوث الاعظم دستگیر شیئن اللہ اور مدرسۃ المدینہ البنات برائے خواتین، ماشاءاللہ یہ پچھلے سال ہی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور یہ اندرون شہر کی تیزی میں بننے والی مساجد میں ایک مسجد ہے جو 7 سے 9 ماہ کے عرصے میں کمپلیٹ ہوئی ہے۔ تو یہ جو تقریب ہم نے ختم قرآن کی رمضان کریم میں رکھی ہے، وہ اسی لیے ان بابرکت ساتوں میں رکھی تھی کہ فخر علماء جناب علامہ عبدالستار سعیدی صاحب تشریف لے آئیں اور لوگ ان کی زیارت بھی کر لیں، فیض یاب بھی ہو جائیں۔ پھر اس کی یعنی کہ پارٹیشن اوپر راستے کی علیحدہ کی ساری۔ اب جب کوئی تہوار آتا ہے جیسے شب برات ہے، شب معراج ہے، صلاۃ اللیل ہے، صلاۃ التسبیح ہے، یہ تاغر آتے ہیں، ان میں مسجد میں درس و تدریس، ذکر، وظائف اور صلاۃ التسبیح کا خصوصی ماشاءاللہ انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے گھر کے بچے ہیں، کچھ محلے کے ادھر سے بچے ہیں، تو بچے یہ تقریباً کوئی 15-20 بچے ہیں جن کے ساتھ میں نے دوستی بنائی رکھی ہے، اور یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے والدین کو زندگی دے۔ یہ تو چاروں میرے بھتیجے ہیں، تو جو باقی بچے ہیں وہ تقریباً کوئی 16 کے قریب ہو رہا ہے۔ ان بچوں نے ہر جمعرات کو اس مسجد کی ساری صفائی اور ستھرائی کرنی ہے، اس کے بعد انہوں نے جمعے کی بھرپور تیاری کرنی ہے، اور مجھے پتہ چلا ان کے گھر سے کہ یہ اپنے گھر کے صحن میں بھی اکثر و بیشتر اذانیں دیتے رہتے ہیں، اذان کی کاپی کرتے رہتے ہیں مدینے اور مکے کے طرز کے اوپر۔ تو ماشاءاللہ اب لوگوں کی اویئرنیس اور رجحان بہت بڑھ گیا، نماز کے ہٹ کر بھی اوپر سارا حال فل ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہاں پہ جو ڈیزائننگ، جو بھی یہ چھتیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری اسپینش اور مغلیہ طرز کی چھتیں ہیں، یہ ساری میں نے خود ڈیزائن کی ہیں، اور یہ جتنی اس کی ایک ٹوٹی سے لے کر
ٹاپ فلور تک جتنی ہی ڈیکوریشن ہوئی ہے، انٹیریئر ڈیزائننگ ہوئی ہے، یہ میرے اللہ رب العزت میں جو میرے دل میں، دماغ میں، میرے وجدان میں ڈالی، ویسے میں نے کوشش کی ہے بڑھ چڑھ کر کوشش کروں اور یہ خوبصورت سے خوبصورت ہو۔ اور مجھے لوگ بتاتے ہیں جب بھی کبھی میں آؤں مسجد میں تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ مسجد میں ایک روحانی سکون اور تسکین ہے۔ اور جنہوں نے ادھر کام بھی کیا، مجھے ایک دو بندوں نے انہوں نے بھی بتایا یہاں پہ ایک ایسی روحانی سکون اور تسکین ہے جو ماشاءاللہ کام بڑھ چڑھ کر کرنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ تو دوسرا اس کی جو ہسٹری ہے اس کے حوالے سے میں کافی عرصے سے کوشش میں تھا کہ یہ مسجد کب سے ہے، کیونکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے انہی گلی محلوں میں، علاقے میں ہم نے آتے جاتے دیکھا کرتے تھے اپنے والد محترم اپنے دادا جی کے ساتھ اس مسجد کو۔ کبھی یہاں عید اور جمعہ نہیں ہوا کرتا تھا، تو میں تھا کہ یہ مسجد کا ہسٹری کیا ہے۔ تو یہ لاسٹ سنڈے، آج تقریباً 5 اپریل ہے، تو 1 اپریل کو بروز سنڈے میرے پاس حاجی محمد اسلم صاحب آئے ہوئے تھے، جوہر ٹاؤن سے ہمارے عزیز ہیں اور وہ اپنے کسی کام کے حوالے سے آئے تھے۔ تو مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جس گلی میں، جس محلے میں ہم رہتے ہیں، وہ ہمارے دادا جی کے جو بڑے ہیں، پردادا جی، ان کے نام پہ ہے چودھری خدا بخش، جو ہمارے محلے کا نام ہے۔ تو جو چودھری خدا بخش صاحب تھے، چودھری خدا بخش صاحب کی جو دادا تھے، ان کی نانی تھی مائی مہرو، اس نے یہ مسجد اللہ کے گھر کو یعنی کہ اللہ کے نام پہ وقف کی تھی۔ اور ایک یہاں پہ اس مائی مہرو نے مسجد کے لیے جگہ دی تھی، اور ایک راج گڑھ میں۔ تو جو یعنی کہ پچھلے کو 1.5 سال سے میرے اندر لگن تھی کہ مجھے پتہ چلے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، پس منظر، تو وہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے صدقے مجھے آشکار کی۔ اور اس کی میں نے جو اس کو چودھری خدا بخش میرے دادا سے بھی بڑے تھے، اور چودھری خدا بخش صاحب کے جو دادا تھے ان کی وہ نانی تھی، اس کو میں نے 50 سال کی ایج کے اوپر جب ملٹیپل کیا، تقسیم کیا، تو وہ 300-325 سال بنے ہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ اتنی پرانی مسجد ہے یہ تو یعنی کہ بہت لاہور کی سارے قدیمہ میں ہونی چاہیے، تو کسی کی توجہ نہیں تھی۔ یہ اس پاک پروردگار رب ذوالجلال والاکرام کا بے حد مودبانہ اور عاجزانہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس نے اپنے حبیب محبوب لبیب رحمت للعالمین جناب پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی، امام حسن و حسین کے صدقے، اس کے باہر بھی حضرت بی بی زینب اور حضرت عباس جو محسن اسلام ہیں، شہداء کربلا بھی ہیں اور سیران کربلا بھی ہیں، ان میں ان کے نام اویزہ ہیں۔ تو اس میں اندر بھی آپ پائیں گے تو 12 اماموں کے نام اور 10 مبشرہ صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت مولا علی مشکل کشا، حیدر قرار، وجہ الکریم علیہ السلام کا نام فرنٹ میں بھی اور اندر بھی اویزہ ہے۔ کسی بھی مسلک کے بندے کو یہاں پہ نماز پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہر ماہانہ بیس پہ محفل میلاد مصطفیٰ، حمد و ثنا کے بعد محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ماہانہ 11ویں شریف کا ادھر باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے، جس میں یہ بچوں کے والدین، کچھ لوگ، کچھ ہم شامل ہیں، کچھ اہل علاقہ میں سے، جو ایک ماحول بن جاتا ہے بڑی اکٹھے ہونے کا۔ تو یہ اللہ کا اعزاز، اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ اس نے کاوش کی توفیق بخشی، اس کو اپنے حضور قبول فرمائیں، جانے انجانے کوئی غلطی کوتاہی ہو اس کی اللہ رب العزت معافی دیں۔ اللہ تعالیٰ جن میرے بھائیوں نے، دوستوں نے، بچوں نے محنت کی ہے، اللہ سب کی یہ کاوش کو اپنے حضور قبول و منظور مقبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی ملک انصب افضل صاحب کو اور نظام ٹی وی کی ساری ٹیم، جناب ڈاکٹر شاہد استقلال صاحب اور جتنے آپ کے رفقا کار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔
میں اپنے قائد خواجہ اظہر گلشن صاحب کا، حاجی محمد حنیف صاحب کا، جو میری مسجد کمیٹی ہے حاجی نثار صاحب، اشفاق صاحب، ان سے ہٹ کر ان کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے بھی ہر لمحے ہمارے ساتھ بھرپور کوآپریٹ کیا ہے۔ یہ بچوں نے، بڑوں نے، جنہوں نے اس مسجد میں کوآپریٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی کوشش اپنے حضور قبول و منظور مقبول فرمائیں۔ میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، بہت شکریہ۔ رابعہ ویلفیئر ہسپتال، علاج و معالجے کی بھروسہ مند جگہ، جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے۔ رابعہ ویلفیئر ہسپتال۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کیئر نمبر پر کال کریں۔